انہیں کیا ہے بش نہیں، بش دے پتر سارے امریکی برطانوی کینیڈوی سارے پورا کفر کٹھا ہویا تو ابلیس نے انہوں نے خطاب کیتا. ابلیس مجلس شورا، اقبال نے بھی ابلیس کی مجلس شورا اپنے اس جو ہے وہ اپنے اس کلام کو نام دیا ہے. اقبال کہتا ہے کہ ابلیس سارے کافر کٹھے کیتے، سارے اسلام دے دشمن کٹھے کیتے. پھر ابلیس نے خطاب کیتا انہوں نے اور کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. اے ابلیس دا خطاب ہے اپنے تمام دشمنان اسلام کے نام. ابلیس بیٹھے اتے تے تھلے سارے بیٹھے کافر تے ابلیس نے انہوں نے خطاب کیتا. اقبال نے کیا، اقبال دا کلام ہے، اقبال کہنے لگا انہیں کیا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. انہیں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ، اس امت نے کدی بھی قرآن دی گل نہیں کرنی. یعنی اپنے بچے نو نہیں قرآن پڑھانا، بچپن وچ انگلش میڈیم انگلش میڈیم انگلش میڈیم تے قرآن کوئی نہیں، حدیث اس کا تو نام و نشان کوئی نہیں، صحابہ کی باتیں اس کا تو تصور بھی کوئی نہیں، اولیاء اللہ کی باتیں تصور بھی نہیں. جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی داتا صاحب پر اعتراض کرتا ہے، جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی 11ویں والے پیروں کے بارے میں بکواس کرتا ہے. عیسائی آ گئے بغداد شریف میں، انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیتے. انہوں نے کہا تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے؟ محبوب سبحانی فرمان لگے تو حضور کی بات کرتا ہے، مجھے بتا کتنے مردے زندہ کرنے ہیں، مجھے بتا. اے میرے پاس کتاب پڑھی ہے، عیسائی تے یہودی محبوب سبحانی نو پرانے قبرستان وچ لے گئے، پرانے قبرستان وچ پرانی قبر. انہیں کہا جی اے زندہ کرو. تو آپ نے فرمایا بھئی تسی میں نو دسو بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے سن جدو مردے زندہ کردے سن؟ انہیں کہا کم باذن اللہ. تو آپ نے فرمایا میں چونکہ حضور دا غلام ہاں تو حضور دیاں شاناں بڑیاں بلند و بالاں تے میں ہن تسی او تے فرماندے سن کم باذن اللہ، تے ہن میں جڑا مردہ زندہ کرنا میں اپنی بولی بدلنی ہے تھے کیونکہ میں تے حضور دی ترجمانی کر رہا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بلی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر نبی، اتھے ہر نبی نے کہنا نفسی نفسی، اتھے ساڑھے آقا و مولا نہیں گل کرنی. تو محبوب سبحانی نے کہا جی میں بھی کم باذن اللہ کہہ چھڑیا تو پھر حضور دی شان تے میں واضح کوئی نہ کی تھی. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیویں کردے سن؟ انہوں نے کہا کم باذن اللہ. پرانی قبر دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کم باذنی. محبوب سبحانی فرمایا کم باذنی، او مردے آؤ میرے حکم نال اٹھ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. کیوں جی اے میں اعلیٰ حضرت بریلوی گل نہیں کی تھی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یعنی حضور دی بارگاہ وچ بھائی حضور ساڈا ایک کام تسی کر دیو تے میں کنوں سفارشی پیش کرنا. اعلیٰ حضرت بریلوی کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھے. یہ محبوب سبحانی ہے. اور آپ نے ایسی بات نہیں کی، فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی. قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی اگر میں مردے پر بھی پھونکوں تو اٹھ کر وہ کھڑا ہو جاتا. یہ باتیں کون کرے گا؟ لوگ تو حضور کے مقام سے واقف نہیں، حضور کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ اگر مگر کرتے ہیں. تو یہ انگلش میڈیم کی برکات ہیں. ایک بندے کو کل واللہ بھی نہیں آتی وہ بھی محبوب سبحانی 11ویں والے پیر کہتے ہوتے ہیں. 11ویں کہاں جائز ہے؟ 11ویں کیا ہوتی ہے؟ میں کہا تو کسی فقیر کو بیٹھا ہوتا تینوں پتہ 11ویں کیوں جی ہوتی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے چونکہ اعلیٰ حضرت نو پیار بھی بڑا ہے، 7.5 گھنٹے چ آپ نے کتاب لکھی علماء حرمین دے کہن تے، بخار بھی 102 چڑھے ہوئے سی. انہیں کہا جی حضور دا علم غیب اتے کتاب لکھو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میں چلا گیا حرم شریف وچ. یہ ہے جنہاں نو پیار ہوئے. اعلیٰ حضرت بعد وچ پھر جدوں مولانا ضیاء الدین مدنی
علماء حرمین نو کتاب دیتی بھائی ادے تے لکھو، انہاں کہا کنے لکھی؟ انہاں کہا میرے پیر احمد رضا۔ انہاں کہا اے تے کتاب اجمی عربی بھی نہیں، انہاں کہا تے نہیں ہو سکدا۔ انہاں کہا لکھی بھی 7.5 گھنٹے، اودا کتب خانہ بھی بریلی وچ سی، بخار بھی بابے نو چڑھے ہویا سی۔ انہاں کہا ہو نہیں سکدا یہ گل۔ مولانا ضیاء الدین مدنی فرماندے پھر میں مدینہ منورہ تو بریلی آیا، میں اعلیٰ حضرت نو کہا جی میں کہا تو مندا ہی کوئی نہیں پوری دنیا تے 7.5 گھنٹے تسی عربی کیوں جی لکھی؟ علماء عرب کہندے نے سانو عربی بھی جی نہیں آندی جڑی احمد رضا لکھی۔ جی اعلیٰ حضرت فرمان لگے میں جدوں پھس گیا تے میں پھر وضو کیتا تے آب زمزم پیتا تے میں کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے چلا گیا، میں انج نگاہ اٹھا کے ویکھی تے حضور جلوہ گرن، دائیں طرف مولا علی جلوہ فرماون تے بائیں طرف حضور محبوب سبحانی غوث اعظم۔ کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہمیں نہیں کیا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں بغداد دے رہنے والے کتے بھی میری قسمت کی قسم کھائیں، سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلک۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں میں اتھے کیا بھئی پریشان تے ہو گیا تے پھر میں کیا اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تے نہ ہو، سید جید ہر دار ہے بالا تیرا۔ پھر فرمایا کہ میں اتھے عرض کی تھی اپنے پیر محبوب سبحانی نو، مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ کہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ انہوں نے کہا جناب میں پھنس گیا تو مجھے رسوا بھی قیامت تک وہ کہے گا تو وہی نہ احمد رضا جو قادری تھا، مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ فرمانے جدو میں ایک گل کی تھی تو میں آنکھ اٹھا کے ویکھی تے حضور جلوہ گرن تے مولا علی بھی جلوہ گرن تے مولانا ضیاء الدین مدنی نو اعلیٰ حضرت کیا جا کے دس دے احمد رضا کی لکھنا سی، حضور فرماندے رہے احمد رضا لکھدا رہا۔ یہ اے بی سی پڑھنے سے نہیں آتا، یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ اس پڑھنے سے آتا ہے۔ اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقد دی در باختی۔ اقبال کہندا ہے اپنا قرآن و حدیث تو کنڈ پیچھے رکھ دیتا، علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقد دی در باختی۔ اقبال کہندا تو قرآن و حدیث تے رکھ دیتا کنڈ پیچھے تے اے بی سی ہن ساری زندگی ٹکر واسطے پڑھدا رہو۔ حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہندا ہے تیرا فرض تے سی تو قرآن نہیں حفاظت کردا اور حق گل لوگوں دے سامنے بیان کردا۔